جب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، جتنے مثلا فیلڈ آج کل آئے ہوئے ہیں، میں بزنس مین بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد اپنے ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں، میں نے کیا بننا ہے۔ ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو ادھر بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا بننا ہے۔ 85 اب یہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا، حضرت لوط کا فرشتوں کے آنے کا قصہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب کی قوم کا قصہ، حضرت صالح کی قوم کا قصہ بیان کر کے ان کو اشارہ کر کے اب پھر کلی بات، اب یہ صورت اپنے اینڈ کی طرف جاتی ہے، نتیجہ، نتائج، خلاصہ، جو باتیں نصیحتیں کی گئی ان کا خلاصہ کیا ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہ اہم ترین چیزوں میں سے ہے ایک مومن کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کی بہت تکرار فرماتا ہے قرآن، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے خلق نہیں کیا مگر برحق۔ کیا مطلب ہے؟ سادہ مطلب یہ ہے کہ کبھی مت سمجھنا کہ کوئی چیز بے مقصد ہے، تمہاری زندگی بے مقصد ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے مقصد اپنے ٹارگٹس بنائے ہوتے ہیں، میں نے کیا بننا ہے۔ ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو ادھر بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا بننا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے بچہ کیا بنیں گے؟ جب بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، جتنے مثلا فیلڈ آج کل آئے ہوئے ہیں، میں بزنس مین بنوں گا، میں یہ بنوں گا۔ ہم میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی بھی کوئی خوشبو اس کی باتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی زندگی کا مقصد جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، اس میں یہ نظریہ بھی۔ ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں، ہمارا عمل، ہمارا اپنے بچوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالنا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اس طرف ثواب اور چومنے چاٹنے کے لیے، یہ اس سے کوئی پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہوتی تو پھر ہمارے بچے یہ بھی بولتے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ ابھی تو ایسی بات بھی کرے تو کہتا ہمارے بچے کو مولانا صاحب مولوی نہیں بنانا ہم نے۔ کوئی مقصد ہے زندگی، اگر کوئی قرآن سے بات کی جائے تو مولانا صاحب قرآن پڑھائیں، ہمارا بچہ خراب نہیں کرے، ہماری بڑی آرزویں ہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ اس کا بیڑا غرق نہ کریں، ہم نے اس کو مولوی نہیں بنانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پریکٹیکلی دین کے، قرآن کے کانسیپٹس ہمارے لیے کتنی کم اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا اکثر ہمارے بچے جو ہیں جب ان سے پوچھا جائے زندگی کے بارے میں دنیا بھری ہوتی ہے، اس میں اللہ اور وہ کہیں نہیں ہوتا۔ ہاں یاد کرا دو کہ توبہ توبہ، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے حج بھی کیا تھا اور ہم نے یہ بھی کیا تھا۔ شاید آپ نے ایک آڈیو کلپ سنا، وہ انگلش لہجے میں اردو بول رہا ہوتا ہے، بندہ اسے کہتا ہے کہ یار آپ نے چلو خود روزہ نہیں رکھنا تو دوسروں کو کیوں منع کرتے ہو روزہ رکھنے سے؟ تو وہ آگے سے اسی انگلش لہجے میں کہتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ۔ وہ کہتا ہے تمہارا اللہ کا معاملہ تم نہیں رکھو، دوسروں کو کیوں کہتے ہو روزہ مت رکھو؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بحث کر رہا ہوتا ہے، تو اگر نہیں سنا تو سنیے گا۔ تو وہ اسے بندہ کہتے تو سمجھا رہے، ٹیلی فون کال کی ہے ریکارڈنگ، تو بندہ اسے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ آپ نے استنجا کیا؟ کبھی آپ نے استنجا کیا؟ تو وہ کہتا ہے ہم، میرے لفظ تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں، مفہوم وہی ہے۔ تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں بالکل، میرے پیرنٹس نے بھی استنجا کیا تھا اور میں نے بھی پچھلے سال جو ہے ہم دونوں نے جانا تھا، مطلب بیگم کے ساتھ جانا تھا، لیکن اس کا نہیں ہوا تو میں اکیلا گیا تھا استنجا کرنے۔ وہ عمرے کو استنجا سمجھ رہا تھا۔ عمرے کو اتنے پڑھے لکھے بہت سارے دین کی بیسک انفارمیشن بھی نہیں۔ ایک سوال جب کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی جو ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ اور اپ ٹو ڈیٹ بندہ ہے، دین کی انفارمیشن کے معاملے میں نل بٹا نل ہے۔ کیوں؟ مولا علی کے ماننے والے، امام حسین کو رونے والے، کربلا کو رونے والے، دین کی خاطر سب کچھ ہوا، نل بٹا نل انفارمیشن، ویسے بڑا پڑھا لکھا۔ اور اگر دین کی بات بھی زیادہ کرے، ہم نے مولوی نہیں بننا، بس دور ہی۔ وہ میں نے آپ کو سنایا تھا، کہتے میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے، بندہ مجھے کہہ رہا ہے بڑی میں نے اسٹڈی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ
اللہ کے جو لوگ قریب گئے ہیں نا، جو اللہ کے جتنے قریب تھے، ان کی اتنی سخت آزمائشیں ہوئی ہیں. میں بڑا امپریس ہوا ہے، بڑا معرفت والا بندہ ہے. ساتھ ہی کہتا ہے لہٰذا میں اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ایک سیف ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سختیوں میں بندہ دنیا میں مبتلا نہ ہو. اتنے اسمارٹ اور کلیور لوگ جو ہیں مسئلہ کو پیدا ہوئے. یہ سب باتیں عکاسی کرتی ہیں کہ اندر ایمان کتنا ہے، اندر ایمان کتنا ہے. اور قیامت کے دن وہ اندر والا ایمان ہی تولے گا، وہی رزلٹ دے گا اپنا. زبانی ایمان اور لیبل اور کپڑوں کے کلر اور رسومات یہ کسی کام نہیں آئیں گی جب تک یہ اندر تاثیر نہ رکھتی.